बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो एक खुशखबरी है और उन मुलाजमीन के लिए ख़ासकर जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान स्टील मिल से है। और तकरीबन 9350 के लगभग जो मुलाजमीन हैं पाकिस्तान स्टील मिल के, उनको जबरी तौर पे बरतरफ़ किया गया और पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी के मामले के ऊपर और उस इशू की वजह से उनको बरतरफ़ किया गया। तो अब उनके लिए एक उम्मीद है, एक खुशखबरी है और एक यूँ समझें कि एक होप पैदा हो चुकी है कि वो भी इंशाअल्लाह जिस तरीके से बाकी सैकड़ मुलाजमीन बहाल हुए हैं, तो उम्मीद है कि ये मुलाजमीन भी बहाल हो जाएंगे। और अब ये उम्मीद कैसे पैदा हुई, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इन मुलाजमीन की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। और इस हवाले से जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच भी जो है वो तश्कील दे दिया गया है। बेंच की कंपोजिशन क्या है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जो नामज़द चीफ़ जस्टिस भी हैं, 2 फरवरी को उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लेना है, वो इस बेंच के हेड होंगे और उनके साथ जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और साथ जो हैं उनके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं ये शामिल हैं। तो ये 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है और 27 जनवरी से बाकायदा नज़रसानी दरख्वास्तों पर जो है वो समाअत होगी। अब ये नज़रसानी दरख्वास्त दायर किसने की थी? ये नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल पीपल्स यूनियन जो है वर्कर्स की जो यूनियन है उसने ये नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी। और ये नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी। कुछ रोज़ कबल इन चैम्बर इसकी समाअत हुई और चूँकि अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी दायर की गई थी कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद जो है वो नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रही। तो इस वजह से फिर चीफ़ जस्टिस जो रिटायर होने वाले चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने इसकी इन चैम्बर समाअत की और उसके बाद इस दरख्वास्त को जो है वो ओपन कोर्ट के लिए अलाउ कर दिया। तो अब जो है वो बाकायदा बेंच भी तश्कील दे दिया गया है, यानी कि जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत करेगा और 27 जनवरी को बाकायदा इसकी समाअत होगी। और फिर इंशाअल्लाह हम आपको इस केस की तमाम अपडेट पे ऐन ही इस तरीके से देते रहेंगे जिस तरीके से हमने सैकड़ एम्प्लॉइज़ के मामले को आप तक पहुँचाया। तो इसमें रे ऑफ होप क्या है? रे ऑफ होप यही है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो उनसे यही उम्मीद की जाती है और तवक्को भी की जा रही है और ख़ास दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह से भी कि जिस तरीके से उन्होंने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली में अपना मस्बत किरदार अदा किया और मफाद आमा के तहत जो है मुलाजमीन को बहाल किया, सैकड़ एम्प्लॉइज़ को मफाद आमा बुनियादी इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको बहाल किया। बेन ही हम इन जजेस से ये इल्तमास करते हैं, ये अरदास करते हैं कि ये जो 9350 मुलाजिम है ये भी इनको भी बुनियादी इंसानी हकूक़ के तनाजुर में देखा जाए, इनको भी मफाद आमा के तनाजुर में देखा जाए, क्योंकि इनकी भी फैमिलीज़ हैं, इनके भी बच्चे हैं और ये भी सफ़र कर रहे हैं इस फ़ैसले से जिस फ़ैसले से ये मुतासर हुए। और इसके साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इस हुकूमत ने जो है वो इन मुलाजमीन के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। जबकि हमें वो भी बात याद है, आपने देखा होगा कि असद उमर ने जब ये पीटीआई की जो यूनियन है वहाँ पे उसका कोई प्रोग्राम था, उसका कोई इजलास था, वहाँ पे उसने शिरकत की और उस शायद इलेक्शन के दिनों में वहाँ पे शिरकत की और तमाम मुलाजमीन को ये यकीन दहानी कराई थी कि एक भी मुलाजिम जो है उसको बरतरफ नहीं किया जाएगा, उसको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी तमाम मुलाजमीन को। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा
کہ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر یونین اقتدار میں آئی، جیتی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے ان تمام 9350 ملازمین کے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ ایک ہی فیصلے سے ٹھنڈے کر دیے، اور ان ملازمین کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کو جبری طور کے اوپر گھر بھیجا گیا، اور نہ صرف گھر بھیجا گیا بلکہ جو ان کی ڈیوز بنتے تھے، جو ان کی تنخواہیں بنتی تھیں، وہ بھی ان کو اس طریقے سے اس طور کے اوپر ادا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ان ملازمین کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے وہ اس امید میں ہے کہ شاید سپریم کورٹ ہمارے حق میں بھی جو ہے وہ کوئی بہتر فیصلہ کرے۔ جب برطرف ملازمین کے کیس کو جو ہے وہ کا میں فالو اپ کر رہا تھا، تو مجھے پاکستان سٹیل مل کے کچھ دوستوں کی جانب سے جو ہے وہ مجھے یہ بھی بتایا گیا اور کہا گیا کہ طیب بھائی آپ ہمارا بھی معاملہ جو ہے وہ اٹھائیں تاکہ ہمیں بھی انصاف مل سکے، ہمارے بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا تحفظ ہو سکے، ہم بھی مفاد عامہ میں آتے ہیں، کیونکہ 9350 فیملیز ہیں، اور پھر 9350 تو ملازمین ہیں، اور پھر 9350 ملازمین کی پھر آپ فیملیز کو کاؤنٹ کریں کہ ایک جو ملازم ہے اس کی پھر اوسط فیملی 5 سے 7 لگا لیں، تو 9000 کو 5 سے ضرب دے دیں یا 7 سے ضرب دے دیں تو یہ فگر تقریباً لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اتنے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اس نجکاری کے فیصلے سے، یا پھر ملازمین کی برطرفی کا جو معاملہ ہے اس سے۔ تو میری جو ان کو رائے یہی تھی، ایک سمپل بات اور سچ بات ہے، دیکھیں سچ بولنا جو ہے وہ ہر کسی کو اس پہ ملکہ نہیں ہوتا، کسی کی اتنی جرات نہیں ہوتی کہ وہ سچ بول سکے، لیکن مجھے جب ان ملازمین نے اپروچ کیا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں ابھی اگر آپ کا کیس پینڈنگ ہے تو اس کو پینڈنگ رہنے دیں، یہ کیس ابھی نہیں لگنا چاہیے، کہ میری یہ رائے تھی۔ تو انہوں نے کہا وجہ یہ کیس کیوں نہیں لگنا چاہیے، ہم تو سفر کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جب یہ موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد ریٹائر ہو جائیں یا اس کی ریٹائرمنٹ قریب ہے تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہو۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے، کیا ایسا؟ تو ایک سمپل سی بات ہے کہ میں تو جانتا ہوں چیف جسٹس گلزار کو، شاید باقی نہیں جانتے۔ دیکھیں چیف جسٹس گلزار صاحب بہت اچھے جج ہیں، لیکن افسوس ایک بات کا ہے کہ وہ جو ہے نا، سچ بات تو سچ بات ہے نا، کہ وہ سرکاری ملازمین کے حق میں نہیں رہے ہمیشہ سے۔ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، انہوں نے جتنے بھی کیسز سنے ہیں نا، اس کیسز میں جب بھی کوئی گورنمنٹ، جب بھی کوئی ادارہ اپنے ملازمین کے خلاف سپریم کورٹ میں آتا تھا تو وہ ملازمین کو تحفظ دینے کی بجائے اس ادارے کو، اس انسٹیٹیوشن کو، اس کارپوریشن کو جو ہے وہ ہمیشہ تحفظ دیتے رہے ہیں۔ یہ ان کا ہمیشہ سے ٹریک ریکارڈ یہی تھا۔ تو اسی وجہ سے مجھے یہی خدشہ تھا کہ اگر ہم پاکستان سٹیل مل کے ملازمین کا یہ ایشو اٹھاتے ہیں تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ پھر اسی چیف جسٹس گلزار صاحب کے پاس لگ جائے اور پھر کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ ان ملازمین کی بحالی کے جو چانس ہیں وہ بھی کہیں دم نہ توڑ جائیں۔ تو یہ میری ایک رائے تھی، اور میں نے دوستوں کو یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ تھوڑا سا صبر کر لیں کہ یہ ریٹائر ہونے کو ہے، تو 2 فروری کو نئے چیف جسٹس آئیں گے تو یہ معاملہ جو ہے وہ پھر اٹھانا چاہیے۔ تو پھر بالکل ایسا ہی ہوا۔ اب جب کہ ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے تو جو جج جانے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ اتنے اختیارات نہیں ہوتے، چیف جسٹس جو ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے وہ پھر اس طرح کے معاملات کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اب 27 جنوری کو کیس ہے تو آگے فروری میں تو اس نے ویسے 3-4 دن پھر اس کے بنتے ہیں، تو 27 فروری سے تو ویسے ہی اس کی اب الوداعی پارٹیاں شروع ہو گئی ہیں، تو اس کو الوداع کہنے کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور فل کورٹ ریفرنس بھی ہونے کو ہے۔ تو اسی وجہ سے اب یہ معاملہ مجھے ٹھیک نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو پاکستان سٹیل مل پیپلز یونین نے جو درخواست کی وہ بے انتہائی وقت کے اوپر درخواست کی، اور پھر اب ان کی جو درخواست ہے وہ رنگ لے آئی ہے، تو 27 جنوری کے لیے یہ کیس جو ہے وہ فکس ہو چکا ہے، اور اب چیف جسٹس جو نامزد چیف جسٹس ہیں یعنی کہ جسٹس عمر عطا بندیال، وہ اب اس کیس کی سماعت کریں گے، اور یہی امید ہے کہ جیسے انہوں نے
16,000 برطرف ملازمین کے معاملے کو جو ہے اہمیت دی، ان کے بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھا، ان کے مفاد عامہ کے تحت ان تمام ملازمین کو جو ہے وہ ان کی بحالی کے احکامات دیے، تو اب امید یہی کی جاتی ہے کہ پاکستان سٹیل مل کے 9,000 سے زائد جو ملازمین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بحال کیا جائے گا، اور ان کی جو بینیفٹس ہیں وہ بھی ان کو ادا کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، تو میں نے کہا میں شیئر کرتا چلوں، کیونکہ پاکستان سٹیل مل کے ملازمین بار بار مجھے اپروچ کر رہے تھے، تو میں نام لینا گوارا نہیں کرتا، یعنی اچھا نہیں سمجھتا کہ کسی کا نام نہیں لینا چاہیے کہ کہیں اس کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ تاہم پاکستان سٹیل ملز کے لوگوں نے جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ اپروچ کیا، اور ان کا یہی تھا کہ طیب بھائی ہمارے بھی معاملات ہیں، ہمارے لیے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، ہماری بھی فیملیز جو ہیں، ہمارے بھی جو خاندان ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، تو آپ ہماری آواز بنیں، اور تاکہ ہمیں بھی جو ہے وہ انصاف مل سکے اور ہم بھی اپنی نوکریوں پہ بحال ہو سکیں۔ تو اب جو ہے وہ ان سب کے لیے خوشخبری یہی ہے کہ 27 جنوری کو انشاءاللہ آپ کے کیس کی سماعت ہونے لگی ہے سپریم کورٹ میں، اور ہم دعا گو ہیں، اور ہمیں جو ہے امید بھی ہے، اور ہم جسٹس عمر عطا بندیال سے یہ ارداس بھی کرتے ہیں، یہ التماس بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جو ہے حق کے ساتھ انصاف کا فیصلہ، جو انصاف حق اور انصاف کا فیصلہ کریں گے، اور سٹیل ملز کے 9,350 ملازمین کی فیملیوں اور ان کے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو بحال کریں گے۔ تو بہرحال جب اس کیس کی سماعت ہوگی اور پھر کوئی اپڈیٹ جو ہوگی وہ ہم آپ تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔